ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب وہ سونے سے بھی پاک، وہ تھکنے سے بھی پاک، نہ بیٹھتا ہے نہ بیٹھنے کی عادت ہے جسم۔ وہ اللہ جس کا جسم پاک اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارا جسم ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو غلطیاں لگ گئیں، لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ اللہ کا جسم وزنی ہے، وہ عرش پہ بیٹھتا ہے معاذ اللہ تو عرش سے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں جو جس کا اتنا وزن ہو اور تخت پہ بیٹھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بیٹھے گا وہ معدود ہو جائے گا، اور خدا وہ ہے جو لامحدود ہے۔ خدا کی ہستی محدود نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور مسجد کے اندر آپ محدود ہیں، مسجد نے آپ کو احاطے میں لے رکھا ہے، تب آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کسی کرسی پہ بیٹھے تو کرسی پہ بیٹھنے والا کرسی کی چار دیواری میں محدود ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے اس لیے وہ لامحدود ہے، اور وہ بیٹھا ہی نہیں، اس نے اپنے لیے بنایا ہی نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں مفسرین سے اللہ نے عرش کو خبریں کب بنایا؟ اللہ ہی جانتا ہے کب سے بنایا ہے، اس دن سے آج تک عرش انتظار میں ہے کہ بنا بھی دیا، سجا بھی دیا، پر مجھ پہ بیٹھنے والا بھی تک آیا ہی کوئی نہیں۔ آج شب معراج اعلان ہوتا ہے، اے عرش تیری دعا کو قبول کیا جا رہا ہے، اور تیری دعا کو قبولیت کا پیمانہ دیا جا رہا ہے۔ آج تک تو خالی رہا، میرے محبوب آنے والے ہیں وہ تجھ پہ بیٹھیں گے، میرے محبوب آنے والے ہیں وہ تجھ پہ بیٹھیں گے۔ پھر حضور عرش پر بیٹھے۔ عرش پہلے بھی برکتوں والا تھا، جب حضور کی نشست گاہ بنا پھر اور برکتوں والا ہو گیا۔ ساری کائنات عرش کے نیچے، پر رحمت عالم کے قدم پاک عرش سے اوپر ہیں، اور قدم حضور کے عرش کے اوپر، عرش حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ بہت بڑی بلندی ہے، اور یہ معراج شریف ہی ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلا آسمان آتا ہے، پھر 7 آسمان آتے ہیں، پھر لوح قلم، پھر کرسی، پھر بیت المعمور، پھر اوپر جا کے اللہ کا عرش آتا ہے۔ حضور نہ جاتے تو کون بتاتا؟ حضور تو گئے ہیں تو تبھی یہ خبریں ملی ہیں کہ رحمت عالم تشریف لے گئے۔ آپ نے کل کائنات کی تمام تر بلندیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین کی بریک ہے، وہ آگے نہیں جا سکتے۔ رحمت عالم نے فرمایا، اے جبریل جب تو نے مجھے سارے سفر میں سیر میں مخلص پایا ہے تو پھر کیوں نہیں میرے ساتھ چلتا؟ یہ کوئی دوستی کا معیار ہے کہ میں مخلص بھی ہوں تیرے ساتھ، اس طرح چل کے بھی جہاں تو نے کہا وہاں میری سواری رکتی گئی، میں نیچے اتر کے نفل پڑھتا آیا، دعائیں کرتا آیا، اب مخلص پایا ہے۔ تو یہ کوئی اصول ہے سفر کا کہ یہاں تو رک رہا ہے، میری سواری آگے جا رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، حضور اگر ناخن کے برابر بھی میں یہاں سے آگے جاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات کی وجہ سے میرے بال پر جسم راکھ ہو جائے گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ رحمت عالم نے فرمایا، پھر جبریل جہاں تیری نورانیت کو خطرہ ہے وہاں ہماری بشریت جا رہی ہے۔ جہاں تو جبریل امین کی نورانیت کو خطرہ ہو وہاں رحمت عالم بشریت سمیت آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر رحمت عالم کے لیے رف پھر آگے نور کا ساما حضور کے لیے، اور حضور اپنی بشری لباس کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور کئی مقامات آئے، 70 ہزار حجاب آتے گئے، رحمت عالم ان تمام حجابات سے آگے گزرتے گئے۔ رحمت عالم نہ رکے، نہ تھکے، نہ گھبرائے اور نہ ڈگمگائے، حضور سفر جاری کرتے ہوئے تشریف لے کے سیر کرتے رہے، یہاں تک کہ رحمت عالم فرماتے ہیں ایک ایسا ماحول آ گیا جہاں میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، تنہائی کے عالم میں۔ پھر مجھے ایک آواز دی گئی، کف یا محمد فإن ربک یصلی الیک، اے محمد کریم ذرا رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کس کا لہجہ ہے۔ فرماتے ہیں جب توجہ فرمائی تو یہ لہجہ صدیقی تھا،
کہاں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے یار تھے تو مکے کی سرزمین پہ، اور آج عرش اعلیٰ سے اوپر خلوتوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا لہجہ، یہ آواز دینے والی خالق کائنات کی ذات تھی۔ رب جس آواز میں چاہے وہ بول سکتا ہے۔ رب نے حضور کے لیے وہ تنہائی میں جو آپ کے قلب مطہر پہ گراں محسوس ہو رہا تھا بوجھ، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے لہجہ صدیقی میں گفتگو فرمائی، اور پھر آواز آئی ادنو منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جائیے۔ رحمت عالم فرماتے پھر میں قریب ہوا، یہاں تک کہ اتنا قریب ہوا قرآن شریف نے اس قریب ہونے کی ساری تعریف فرما دی ہے کہ رحمت عالم قریب ہوئے۔ رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوئے، تدلی پھر وہ اترے۔ اب اس کا معنی کریں تو کیا کریں؟ ہمارے علماء نے بڑے محتاط الفاظ یہاں استعمال کیے ہیں۔ ارسلان بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ حضور کی دیاں گلاں، پہلا سپارہ، آخری پارہ، 15واں پارہ، ہر جگہ پہ حضور کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ ثم دنا فتدلی، حضور قریب ہوئے پھر وہ اترے۔ اب اترے کا معنی ہم کسی جیب سے نہیں کر سکتے، کہاں سے اترے، کس طرح اترے؟ مفسرین نے کہا پھر معنی یہ ہوگا رحمت عالم نے جب اپنے کریم اللہ کا دیدار کیا پھر وہاں سجدہ شکر ادا کر دیا۔ یہ ہے وہ اترنے کا معنی کہ رحمت عالم اللہ کا دیدار، اتنی بلندیوں پہ حضور نے رب کا دیدار کیا، اس دیدار کے شکرانے میں رحمت عالم سجدے میں تشریف لے گئے۔ یہ ہے اترنا، اور رب اس اترنے کی بھی تعریف کر رہا ہے، اس اٹھنے کی بھی تعریف فرما رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى